اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے جب یہ دروس کا سلسلہ شروع کیا تو اس سلسلے میں ہم نے بیان کیا کہ یہ دروس ہمارے 3 سیکشنز میں ہوں گے: عقائد، احکام اور اخلاق۔ عقائد کے دروس آپ کے سامنے پیش کیے گئے اور اسی طرح سے اخلاق کے دروس بھی پیش کیے جائیں گے اور احکام کے دروس بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اب یہاں سے ہم آپ کو اخلاق کے دروس کا آغاز ہو رہا ہے بحمد الہی۔ سب سے پہلے دیکھیے اس میں آپ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر سورہ قلم کی 4 آیت، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک اے رسول آپ عظیم اخلاق پر ہیں، عظیم خلق پر ہیں۔ توجہ کیجیے، آپ عظیم خلق کے مرتبے پر ہیں، عظیم اخلاق کے مرتبے پر ہیں۔ یہ اللہ نے ایکنالج کیا ہے، تصدیق کی ہے، رسول اللہ کے کردار کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ میں ایسے رسول کے بھیج رہا ہوں جو تمہارا رسول ہے، نبی ہے، ہدایت کرنے والا ہے۔ اس سے پہلے یہ میرا رسول اخلاق کے آخری پیکر پر حامل ہے، اخلاق کے آخری پیکر کا حامل ہے۔ تو پتہ چلا، دیکھیے آپ جو لوگ اجتماع میں آتے ہیں، جو لوگ اجتماع میں کام کرتے ہیں، سب سے پہلے ان کے پاس بھی اخلاق کا ہونا ضروری ہے۔ اور وہ بھی کون سا اخلاق؟ عظیم اخلاق، زیادہ اخلاق کا حامل ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی میں اگر اخلاق نہ ہو یا اخلاق میں کمی پائی جاتی ہو، اب وہ انسان معاشرے میں کام نہیں کر سکتا، کیونکہ معاشرے میں جو کام کرنے والا انسان ہے، ہدایت دینے والا انسان ہے، مشن کو چلانے والا انسان ہے، اس کے پاس اخلاق کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ایڈمنسٹریشن جو اجتماع کا اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے، اس کے اندر اخلاق کا ہونا ضروری ہے۔ جس کے پاس اخلاق نہیں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں وہ معاشرہ، وہ اجتماع جو بد اخلاق کے ہاتھوں میں آ چکا ہے، وہ کس طرح سے وہ معاشرہ بد اخلاق ہو رہا ہے، جہاں پر گمراہی ہو رہی ہے۔ اگر معاشرے کا چلانے والا اور باغ ڈور اس کے ہاتھوں میں ہو جو عظیم اخلاق کا حامل ہو، یقیناً وہ معاشرے کا رنگ بدل دے گا، وہ معاشرے کی کیفیت بدل دے گا، اور ایک مسلم بات ہے۔ اور اسی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں اچھی حدیث ہے، علیکم بمکارم الاخلاق فإن اللہ بعثنی بہا، فرماتے ہیں کہ تم پر لازم ہے اچھے اخلاق کو اختیار کرو۔ یہ خطاب ہے تمام انسانیت کے لیے۔ اے انسان، اگر تم انسان ہو تو تمہارے اندر اچھے اخلاق ہونا چاہیے۔ کیوں؟ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے اچھے اخلاق کے ساتھ تمہارے درمیان میں مبعوث کیا ہے۔ جب اللہ مجھے مبعوث کیا ہے تمہارے درمیان میں، تمہاری ہدایت کے لیے، تمہارے اجتماعی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، تو اللہ نے مجھے مکارم الاخلاق کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے کیریکٹر کے ساتھ مجھے تمہارے درمیان میں بھیجا ہے۔ اور تمہیں بھی ضروری ہے
اچھے اخلاق کو اختیار کرو. یہ مقدمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہوں. اب اس مقدمے کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری ہے کہ اخلاق کسے کہتے ہیں. اخلاق کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم اخلاق کے حوالے سے پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں. دروس ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے وہ اخلاق کے حوالے سے. اخلاق کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے دیکھیے آپ، اخلاق پلورل ہے خلق کا. توجہ کیجیے آپ، پلورل ہے خلق. عربی لفظ ہے، میں آپ کے سامنے تشریح کروں گا، توضیح دوں گا. میں عربی میں دو ایسے لفظ ہیں جو آپس میں مشابہ ہیں، جو ایک دوسرے سے مساوی دکھائی دیتے ہیں، خالی زبر اور زیر اور کے اعراب میں ہمیں تھوڑا بہت فرق نظر آتا ہے. وہ دو ایسے لفظ کیا ہیں؟ ایک خلق ہے اور ایک خلق ہے. توجہ کیجیے آپ، ایک خلق اور ایک خلق جب لکھتے ہیں تو ہم یہی 3 حرف سے لکھتے ہیں، خاف، لام اور قاف. ہے خے، خے خے، پہلے خے آئے گا، خے، لام اور قاف. تینوں کا روٹ ورڈ ایک ہے، معذرت دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہے، خلق کا بھی اور خلق کا بھی. اوکے، خے، لام اور قاف. توجہ کر رہے ہیں آپ اس میں؟ لیکن دونوں میں ان کی معنی میں فرق پایا جاتا ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ معنی میں فرق ہے. خلق کا معنی کچھ اور ہے، خلق کا معنی کچھ اور ہے. اب ہم سب سے پہلے دیکھیں اس میں آپ خلق کا معنی بیان کریں گے. خلق کسے کہتے ہیں؟ خلق یعنی کہ کسی چیز کا ایجاد کرنا، کریٹ کرنا. کسی چیز کا کریٹ کرنا. بطور مثال توجہ کیجئے اس میں یہاں پہ، جب خدا ہمارا پروردگار انسان کو ایجاد کر رہا ہے، انسان کو خلق کر رہا ہے. اب اسی خلقت میں توجہ کی، جب انسان بنا رہا ہے، جب انسان وجود میں آ رہا ہے، انسان کی تخلیق ہو رہی ہے. جب انسان کی تخلیق ہو، سب سے پہلے چیز خدا اس کے اندر صلاحیتوں کو دے کر بھیجتا ہے. توجہ کیجیے آپ، پہلی صلاحیت جو بیسک صلاحیت ہے کہ اس میں سوچنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، اس میں تفکر کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے. اسی لیے ہم انسان کو کہتے ہیں کہ الانسان حیوان ناطق، وہ انسان جو نطق کرتا ہو. علماء فرماتے ہیں کہ نطق کا معنی وہ انسان جو تفکر کرتا ہو. یہاں پر نطق کا معنی عامیانہ نہیں ہے بولنے والا، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ تفکر کرتا ہو. توجہ کیجیے، اسی لیے یہاں پر تفکر کا معنی کرتے ہیں کہ جو بولتا ہے اس کے پیچھے سوچتا ہے. حقیقت یہ ہے، ناطق وہ ہوتا ہے، بولنے والا وہ ہوتا ہے جو اس سے پہلے سوچتا ہو. اسے انسان کہتے ہیں. توجہ کیجیے آپ، جو بغیر سوچے بولتا ہو اسے حیوان کہتے ہیں. بولنے کی صلاحیت حیوان میں بھی ہے، لیکن ہم نہیں جانتے. لا یفقہون، لا نفقہون، ہم نہیں سمجھ سکتے وہ کیا بات کر رہے ہیں. وہی بات کرتے ہیں، لیکن وہ بات کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. وہ انسان نہیں ہے بلکہ حیوان ہے. انسان میں امتیاز کیا ہے؟ انسان بولتا ہے، کیوں؟ اس سے پہلے سوچتا ہے. اس لیے کہتے ہیں جب الانسان حیوان ناطق، انسان ایک حیوان ناطق ہے. تو علماء فرماتے ہیں ناطق کا معنی کیا ہے؟ اس میں ایسا بولنے والا جو سوچتا ہو. توجہ کر رہے ہیں یہاں پہ. اور دوسری صلاحیت کیا انسان کے پاس؟ فعل کے انجام دینے کی، عمل کے انجام دینے کی. توجہ کر رہے ہیں یہاں پہ. جب انسان کو بنا رہا ہے سوچنے کے ساتھ، انسان کو بنا رہا ہے فعل کے انجام دینے کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ دیکھیے آپ اسی انسان کے اندر احساسات کو رکھے بھیجا، ایموشنز کو رکھے بھیجا. محبت کرتا ہے، کسی سے لگاؤ ہوتا ہے، کسی سے رغبت ہوتی ہے، یا کسی سے نفرت ہوتی ہے، کسی سے بغض رکھتا ہے. یہ بھی ہے. جب انسان کو بنا رہا ہے تو اس میں یہ ایموشنز بھی ہے، احساسات بھی ہے. اور ساتھ ساتھ دیکھیے آپ یہ
انکلائنیشنز بھی ہے، جھکاؤ بھی ہے. بطور مثال انسان کے فطرت میں یہ ہے کہ وہ حق طلب ہو. انسان کے فطرت میں وہ حق طلب ہوتا ہے، حق کو پسند کرتا ہے، حق کی طرف جاتا ہے. اب ایک لمبی گفتگو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا میں، کیونکہ میں اپنی موضوع سے باہر ہو جاؤں گا. میں بس یہ کہنا مقصود ہے، خلق، کریشن، ایجاد کرنا. جب اللہ نے انسان کو ایجاد کیا، تخلیق کیا، تو ان صلاحیتوں کے ساتھ، ان احساسات کے ساتھ، ان رغبتوں کے ساتھ ایجاد کیا. توجہ کر رہے ہیں آپ یہ؟ اور جب آپ غور کرتے ہیں آپ یہ سب کے سب چیزیں بائی ڈیفالٹ انسان کی کریشن کے ساتھ، انسان کی تخلیق کے ساتھ اویلیبل اور موجود ہے. توجہ کر رہے ہیں اس میں؟ جب انسان آیا تو اسی خلقت کے ساتھ سوچنا بھی آیا، اسی خلقت کے ساتھ محبت بھی آئی، اسی خلقت کے ساتھ حق طلبی بھی آئی. ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو اپنے ارادے اور اختیار استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی. ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی. نہ انسان کا اس میں ارادہ، نہ انسان کا اس میں اختیار، نہ انسان کا اس میں عمل ان چیزوں کے حصول میں دخالت نہیں رکھتا. خود بخود یہ سب چیزیں انسان کی تخلیق میں آ گئی، انسان کی خلقت میں آ گئی. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو کہتے ہیں کہ خلق کا معنی وہی ہے. خلق یعنی جو انسان، جو چیز خلق ہوتی ہے، اس کے حصول کے لیے نہ ارادے کی ضرورت ہے، نہ اختیار کی ضرورت ہے، نہ عمل کی ضرورت ہے. خود بخود خلق میں وہ چیزیں آ جاتی. انسان کو بنایا گیا تو اس کی خلق میں سوچنا بھی آ گیا، اس کی خلق میں محبت کرنا بھی آ گیا، اس کی خلق میں نفرت کرنا بھی آ گیا، نفرت کی جو صلاحیت ہے، صلاحیت، اس کی خلق میں حق طلبی بھی آ گئی. توجہ کریں، ان کے حصول کے لیے جو سوچنے کی صلاحیت ہے، محبت کرنے کی صلاحیت ہے، عداوت کرنے کی صلاحیت ہے، حق طلبی کی جو صلاحیت ہے، اس کے حصول کے لیے نہ اسے ارادہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ اسے اختیار کرنے کی ضرورت ہے، نہ اسے عمل کرنے کی ضرورت ہے. اسے کہتے ہیں خلق. اب اس کے برابر میں کیا ہے؟ دیکھیے اس میں آپ یہ ابھی برابر کی بات کہنے سے پہلے یہ کہ اور یہ چیزیں سب انسان میں ہیں. توجہ کیجیے آپ، انسان ہے تو تمام چیزیں ہر ایک میں کامن ہے، ہر ایک میں مشترک ہے. اب اس کے برابر میں خلق ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ خلق. اب اس سے واضح ہو گیا کہ خلق جس کے حصول میں نہ انسان کا ارادہ شامل ہے، نہ اختیار، نہ عمل. خلق ایسی چیز ہے جس کے حصول میں انسان کا ارادہ، اختیار، عمل شامل ہوتا ہے. جب تک انسان ارادہ نہ کرے، اپنا اختیار استعمال نہ کرے، اس پر عمل نہ کرے، خلق نہیں ہوتی. انسان میں وہ خلق ایجاد نہیں ہوتی، حاصل نہیں ہوتی. اگر مثال دیں آپ، مثال دیکھیے آپ، پہلی مثال صداقت، آنیسٹی. صداقت ایسا نہیں کہ صداقت خود بخود بغیر ارادہ، بغیر اختیار اور بغیر کسی عمل کے انسان میں آ جائے. نہیں، صداقت آنا ہے تو اس کے اندر، تو اس کے لیے پہلے ارادہ کرنا ہوگا، اپنے اختیار کو استعمال کرنا ہوگا اور عمل کرنا ہوگا. جب تک یہ چیزیں نہیں ہوگی وہ چیزیں نہیں آ سکتی. اور دوسری مثال ریاکاری. ریاکاری کے لیے بھی انسان کے لیے ارادہ چاہیے، اپنے اختیار کو استعمال کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، تب جا کر ریا. پتہ چلا دیکھیے آپ، خلق اور خلق میں فرق واضح ہو گیا. خلق میں انسان کا ارادہ اور اختیار شامل نہیں ہے، خلق میں انسان کا ارادہ اور اختیار شامل ہے. جو چیز خلق ہے اس کے حصول کے لیے انسان کو اپنا ارادہ کرنا ہے، انسان کو اپنا اختیار استعمال کرنا ہے، اس کے لیے حرکت کرنا ہے. لیکن خلق کے لیے، اس کے حصول کے لیے انسان کو کوئی ارادہ، اختیار، عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب میری ہائٹ ہے، یہ میری صورت ہے، یہ میرے سمجھیے آپ ایک ایبیلٹیز ہے، یہ خود بخود دیکھیے اس میں آپ میری خلقت کے ساتھ ہے، میری خلق کے ساتھ ہے. یہ واضح ہو گیا آپ کے لیے؟ اب یہاں پر دیکھیے اس میں یہاں پہ یہی واضح ہے، اگر انسان اپنی صلاحیتوں کو، اپنی ایبیلٹیز کو صحیح راستے پر لے کر چلے گا، اپنے اختیار کے ساتھ، اپنے ارادے کے ساتھ، تو انسان کے پاس اچھے اخلاق ہوں گے.
یہی انسان اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قابلیتوں کو برے راستے پر گامزن کرے گا تو اس کے لیے برے اخلاق حاصل ہو جائیں گے. یعنی انسان کے ہاتھ میں خلق، جس کی جمع اخلاق ہے، صحیح ڈائریکشن میں ہو تو اچھے اخلاق، برے ڈائریکشن میں ہو تو برے اخلاق. یہ واضح ہو گیا آپ کے لیے. اب آپ کے سامنے کچھ ایسی چیزیں بیان کریں گے. اخلاق کے عناصر کیا ہیں؟ توجہ کیجئے، ایلیمنٹس آف اخلاق جاننا ضروری ہے. پہلی چیز ول پاور، آپ کو سامنے بیان کیا. سب سے پہلے انسان اخلاق ہے تو اس کا ایک عناصر، پہلا عنصر سب سے پہلے اس کا ارادہ و اختیار ہو. دوسرا اس کے لیے حرکت ہو. اب تیسری چیز جو اہم ہے، توجہ کیجئے اس میں آپ. اب انسان اپنے اس اخلاق کو حصول کر رہا ہے، ارادہ بھی ہے، عمل بھی ہے، ایکشن بھی ہے. اس سے پہلے توجہ کیجئے، اس سے پہلے اسے اس عمل کے بارے میں، اس خلق کے بارے میں سوچتا ہے، تفکر کرتا ہے، اور اس کے نتائج کے بارے میں، اس کے فوائد کے بارے میں، اس کے نقصانات کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، ایکنالج کرتا ہے، اور پھر اس کے حصول کے لیے اقدام کرتا ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ ارادے سے پہلے، عمل سے پہلے سوچتا ہے، اپنے فکر کو استعمال کرتا ہے، اس کے فوائد نقصانات کے بارے میں غور کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، ایکنالج کرتا ہے، پھر عمل کی طرف آگے بڑھتا ہے. توجہ کر رہے ہیں اس میں یہاں پہ. یہ تو یہ دیکھیے یہاں پہ ہے، اگر مجھے سچ بولنا ہے، توجہ کیجیے اس میں یہاں پہ، سچ بولنا ہے تو مجھے سچ کے نتائج کے بارے میں غور کروں گا. میں سچ کے نہ کہنے پر جو نقصانات اس کے بارے میں غور کروں گا، تصدیق کروں گا. ہاں، اتنے اس کے جب فوائد ہیں اور نہ بولنے کے اتنے نقصانات ہیں، تصدیق کرنے کے بعد ارادہ کروں گا اور میرے اندر صداقت کو حاصل کروں گا. توجہ کر رہے ہیں آپ. اور جب دیکھیے آپ انسان اس کو تکرار کرتا جائے گا، توجہ کیجیے آپ، متعدد مراحل میں اسے انجام دیتا جائے گا. یہ خلق کی بات کر رہا ہوں، جہاں پر انسان اخلاق کو حاصل کر رہا ہے، کہ اب وہاں پر زیادہ غور و فکر بھی نہیں کرتا، زیادہ عمیق طور پر تفکر نہیں کرتا، کیونکہ اس سے ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اتنا پہلے کر چکا ہے، اتنا اس کے بارے میں غور و فکر کر چکا ہے. اب جیسے ہی اسے کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، فوراً ارادہ کرتا ہے اور انجام کر دیتا ہے. اسے پتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، اسے پتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے، اسے پتا ہے کہ اس کے نہ ہونے کا نقصانات کیا ہے، فوراً انجام دے دیتا ہے. توجہ کریں اس میں. کیوں؟ کیونکہ وہ کئی مرتبہ انجام دے چکا ہے. حتیٰ کہتے ہیں، دیکھیے اس میں آپ ایک ایسا بھی اسٹیج آتا ہے. اب مثال آپ کے سامنے دوں گا میں، جیسے کہ انسان دیکھیے آپ صدقہ دے رہا ہو، کسی کو انفاق کر رہا ہو. توجہ کر رہے ہیں آپ. شروعات میں دیکھیے اس میں آپ وہ کیا ہے، غور و فکر کرے گا. کبھی یہ انفاق کرنے کے کتنے فائدے ہیں، کتنے اس کا ثواب ہے، کتنا دنیا میں فائدہ ہے میرے لیے اور سامنے والے کے لیے، نہ دینے میں کتنا نقصانات ہے. ایکنالج کرے گا، ارادہ کرے گا، انجام دے گا. لیکن کئی بار جب اسے انجام دیتا جائے گا، اب اس کے لیے ڈیپ تھنکنگ کی ضرورت نہیں ہے. فوراً جب اس کی خواہش ہوئی، ارادہ کیا، انجام دے دیا. سیم ویسے ہی شجاعت، جنگ کے دوران، میدان جنگ میں وہ جانتا ہے سب سے پہلے، جب اب ایک سپاہی کے طور پر جب آئے گا، پہلے غور کرے گا کہ بھئی اس بہادری کا فائدہ کیا ہے. اگر میں بہادری کا مظاہرہ نہ کروں تو اس کے نقصانات کیا ہیں. لیکن جب پے در پے متعدد بار جنگ میں شرکت کرتا جائے گا تو اسے وہاں پر ڈیپ تھنکنگ کی ضرورت نہیں ہے. فوراً اسے اس کے ذہن میں رسوخ ہو جائے گا، اس کے ذہن میں اس کے فائدے آ جائیں گے. آٹومیٹک طور پر ریپڈلی دیکھیں اس میں آپ وہ سیکنڈز میں اس کی تائید کرے گا، تصدیق کرے گا، ایکنالج کرے گا، انجام دیتا جائے گا. اور فرماتے ہیں دیکھیے آپ ایک ایسا بھی مرحلہ آتا ہے کہ جہاں پر اس کو انجام دینے میں تکلف نہیں ہوتی، انجام دینے میں مشقت نہیں ہوتی، انجام دینے میں ڈیفیکلٹی نہیں ہوتی، آسانی سے انجام دیتا ہے. یہی انفاق کرنا شروعات میں دیکھیے اس میں آپ دینے میں کیا ہے، تکلف تھا، دینے میں تھوڑی سی مشقت ہو رہی تھی. جب دیتا گیا، کیونکہ اتنی بار ریپیٹ ہو گیا اور اتنی بار اسے احساس ہو گیا اس کے فائدے کیا ہے، بغیر
یہ میں نہیں کہوں گا بغیر سوچنا سمجھنا اتنا تیزی کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوئی وقت کی ضرورت نہیں پڑتی، طول زمان کی ضرورت نہیں پڑتی، فوراً سمجھ جاتا ہے اور آسانی کے ساتھ بغیر کسی مشقت کے دینا شروع کرتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس چیز کا نام ہے خلق، اس چیز کا نام ہے اخلاق۔ آپ کے لیے تعریف واضح ہو گئی۔ اخلاق اس ملکے کا نام ہے، اس مقام کا نام ہے، اس کیفیت کا نام ہے جہاں پر انسان کو انجام دینے میں مشقت نہیں ہوتی، جہاں پر انسان کو اس کو انجام دینے میں تکلف نہیں ہوتا، مشکل نہیں ہوتا، جھوٹ بولنے میں مشکل نہیں ہوتی، صدقہ دینے میں مشکل نہیں ہوتی، بہادری کا مظاہرہ کرنے میں مشکل نہیں ہوتی۔ توجہ کر رہے ہیں آپ یہ؟ اخلاص میں مشکل نہیں ہوتی۔ اگر مجھے اخلاص میں مشقت ہو رہی ہو، سچ بولنے میں اگر مشقت ہو رہی ہو، جہاں پر مجھے تکلف کے ساتھ سچ بولنا پڑ رہا ہو، اخلاص کا مظاہرہ کرنا پڑ رہا ہو، تو سمجھنا ہوگا کہ یہ صداقت، یہ خلوص میرے لیے خلق نہیں بنا، میرے لیے اخلاق نہیں بنا۔ اخلاق کب بنے گا؟ جب وہ میرے لیے ملکہ بن جائے، میرے لیے اتنا آسان ہو جائے کہ فوراً اس کی تائید کروں، تصدیق کروں، انجام دے دوں بغیر کسی مشقت کے۔ یہ اخلاق ہے۔ سچ بولنا آسان، فوراً اس کے لیے ذہن میں رسوخ کرے گا اس کا فائدہ کیا ہے۔ توجہ کریں اس میں، امانت داری آسان، رسوخ کرے گا بغیر کسی تکلف کے، انجام دیتا جائے گا۔ توجہ کریں اس میں آپ، سیم ویسے ہی بہادری آسان، شہادت آسان، خلوص آسان، احترام کرنا آسان۔ توجہ کر رہے ہیں آپ، گناہوں سے دوری اختیار کرنا آسان، تقوی آسان ہو جائے گا۔ اگر تقوی میرے لیے مشکل بن رہا ہو تو سمجھنا ہوگا کہ تقوی میرے لیے خلق نہیں بنا، اخلاق نہیں بنا۔ اور وہی انسان کامیاب ہے جس کے لیے یہ تمام فضائل کیا بن جائیں؟ ملکہ بن جائیں، اس کے لیے اس حد تک آسان ہو جائیں کہ بغیر کسی تکلف اور مشقت کے انجام دے سکے۔ برخلاف اس کے اپوزٹ کے، اگر برائی اس کے لیے آسان ہو جائے، رذائل اس کے لیے آسان ہو جائے، جھوٹ بولنا آسان ہو جائے، خیانت کرنا آسان ہو جائے، غیبت کرنا آسان ہو جائے، ریاکاری کرنا آسان ہو جائے، یہ بہت ہی حیف کی بات ہے، بہت ہی شرم کی بات ہے۔ ایک رذائل اس کے لیے آسان بن رہے ہوں، یقیناً وہ انسان گمراہی میں رہے گا۔ اگر انسان اتنی محنت کرے، فضائل کو اپنے لیے آسان بنا لے، اس حد تک آسان کہ اس کے انجام دینے میں اس کے لیے کوئی مشقت نہ ہو، سوچ اور وچار میں مبتلا نہ ہو، فوراً نتیجہ سامنے آ جائے، انجام دے دے۔ اب یہ انسان ہوگا علیکم بمکارم الاخلاق، جو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ خطاب کرتے ہوئے تمہاری ضروری ہے کہ مکارم اخلاق کو اختیار کرو، ایسے مکارم اخلاق جو تمہیں اس کے انجام دینے میں مشقت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، آسانی سے انجام دو۔ اور ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں وہی اخلاق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔